کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں بیٹھے تو ہیں پر ہمارا دھیان، ہمارا ذہن وہ کہیں اور ہی سفر کر رہا ہوتا ہے؟ آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ذریعے۔ اب یہ سوال سننے میں تو بڑا سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہماری خوشی اور کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ تو چلیں ملتے ہیں احمد سے۔ احمد ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے، بالکل ہم سب کی طرح، اور اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بالکل عام سی صبح سے۔ ذرا تصور کریں، صبح کا وقت ہے، میز پر گرما گرم ناشتہ سجا ہوا ہے اور احمد اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا جسم تو وہاں ہے، پر اس کی آنکھیں، اس کی پوری توجہ وہ جمی ہوئی ہے موبائل فون کی اسکرین پر۔ تو اس کی امی اسے دیکھ کر کہتی ہیں، احمد بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کی آواز میں جو فکر ہے نا، وہ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور احمد کا جواب وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہی کہتا ہے، جی امی، بالکل ایسے جیسے اس نے ٹھیک سے سنا ہی نہ ہو کہ امی نے کہا کیا تھا۔ یہاں پر اس کی امی رکتی ہیں اور پوچھتی ہیں، احمد، میں نے ابھی کیا کہا؟ اور بس یہ سوال سنتے ہی احمد ایک دم سے چونک جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم تو ناشتے کی میز پر تھا، مگر ذہن وہ تو کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ اور یہ جو بکھری ہوئی توجہ کا مسئلہ تھا نا، یہ صرف ناشتے کی میز تک ہی نہیں رہا، اس کے اثرات تو احمد کے پورے دن پر پڑنے والے تھے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد کا سین ہے۔ احمد اپنے کمرے میں ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کتاب تو سامنے کھلی ہے لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی ہیں، جیسے وہ صفحے کے لفظوں کو نہیں بلکہ ان کے آر پار کہیں اور ہی دیکھ رہا ہو۔ اور یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ وہ ایک ہی لائن کو پڑھتا ہے، ایک بار، دو بار، نہیں پورے 3 بار، اور پھر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کتاب کا نہیں تھا، نہ ہی سبق مشکل تھا۔ اصل مسئلہ تھا اس کی توجہ کا، جو اس وقت اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اچھا، شام ہوتی ہے، احمد دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں ہے، اور وہاں بھی یہی حال تھا۔ ایک دوست نے تیزی سے گیند اس کی طرف پھینکی، لیکن احمد کا دھیان وہ تو کہیں اور ہی تھا، اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا، گیند اس کے پاس سے نکل گئی۔ پھر اس کا ایک دوست اس کے پاس آتا ہے اور بہت آرام سے کہتا ہے، احمد، تم یہاں ہو ہی نہیں۔ اب یہ جملہ بہت سادہ سا تھا، لیکن یہ سیدھا احمد کے دل پر جا کر لگا۔ دوست کی اس ایک بات میں احمد کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا، اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ، جہاں اس نے خود سے سوال کرنا شروع کیا۔ وہ اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہے، میں ہر جگہ ہوتا ہوں لیکن پورا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں کھیل چل رہا ہوتا ہے، اور جب کھیل رہا ہوتا ہوں تو موبائل کا خیال ستا رہا ہوتا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت اسے اپنے ابو کی کہی ہوئی ایک بہت قیمتی بات یاد آتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب جسم اور ذہن ایک جگہ پر ہونا تبھی کوئی کام ٹھیک سے ہوتا ہے۔ اور بس اس نصیحت نے جیسے اسے راستہ دکھا دیا۔ اس نے فوراً 3 کام کیے۔ سب سے پہلے ایک گہری سانس لی، پھر اپنا موبائل فون اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا، اور آخر میں خود سے ایک پکا وعدہ کیا کہ اب سے میں جو بھی کام کروں گا اسے پوری توجہ اور پورے دھیان سے کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا احمد کے اس ایک چھوٹے سے فیصلے سے کچھ بدلا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس توجہ کی، اس فوکس کی اصل طاقت کیا ہے۔ وہ دوبارہ وہی کتاب کھول کر بیٹھتا ہے، لیکن اس بار سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ اب وہ ہر لائن کو بہت آرام سے اور سوچ سمجھ کر پڑھ رہا تھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ خود سے کہتا ہے، ارے واہ، یہ تو کتنا آسان ہے۔ اور پڑھائی کے بعد وہ بھاگ کر واپس جاتا ہے کھیل کے میدان میں۔ اس بار اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں، صرف اور صرف گیند پر ٹکی ہیں۔ گیند اس کی طرف آتی ہے اور وہ ایک زبردست، ایک پرفیکٹ شاٹ لگاتا ہے، اور سارے دوست اس کے لیے زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں۔ اور وہی دوست جو پہلے اس سے مایوس تھا، اب خوشی سے چلاتا ہے، واہ احمد، آج تم سچ میں پورے کے پورے یہیں ہو۔ تو دیکھیں، احمد کی یہ کہانی صرف احمد کی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کی کہانی ہے، کیونکہ اس چھوٹی سی کہانی میں کامیابی کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آخر یہ فوکس، یہ توجہ ہے کیا چیز؟
بہت آسان الفاظ میں یہ بس وہ حالت ہے جب ہمارا جسم اور ہمارا دماغ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام میں لگے ہوں۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری بہت سی ناکامیاں قابلیت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ توجہ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب جسم اور ذہن ایک ساتھ ایک تال میں کام کرتے ہیں نا تو نہ صرف کام بہترین طریقے سے ہوتا ہے بلکہ ہم خود بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی کام کریں، چاہے پڑھائی ہو، کھیل ہو یا کچھ اور، بس ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، میرا جسم تو یہاں ہے، کیا میرا ذہن بھی یہی ہے؟ اور یاد رکھیے گا، یہی کامیابی کا سب سے بڑا اور اصل راز ہے۔